نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام یہاں پر کیا تھا کہ جو منافقین ہیں وہ مسلمانوں کی فتح اور شکست کی طاق میں رہتے تھے، اور جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کو شکست ہوتی یا کوئی برا وقت آتا تو وہ کافروں کے ساتھ جا کر مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا. تو مقصد یہ ہے کہ ظاہراً وہ منافق جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن باطناً وہ اپنے دین اور مذہب پر جو قائم پہلے یعنی کہ تھے اسی یعنی کہ دین اور مذہب کے اوپر، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور ان کی یاریاں تھیں، دوستیاں تھیں. دن میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے اور رات کو وہ خلوت میں ان کے ساتھ جا کر ملتے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار کرتے. تو یہ جو دوئی ہے کریکٹر کے اندر، اس کو منافقت بولتے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے یا یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کریکٹر اس کو بولتے ہیں. مومن جو تھے وہ ظاہراً باطناً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. کافر جو تھے وہ ظاہراً اور باطناً انہوں نے دین کا انکار کر دیا. منافق یہ درمیانی ایک مخلوق تھی جو ظاہراً مسلمانوں کو کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن دل ان کے انہی کے ساتھ تھے جن کے ساتھ وہ پہلے تھے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس لیے ایمان جو ہے یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل جو ہے اس کی تصدیق کرے تب ایمان معتبر ہوتا ہے. ایمان صرف جو ہے زبان سے کہہ دینے سے نہیں، زبان سے اگر کسی نے کہہ دیا وہ مسلمان ہے، لیکن مومن وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کا دل اس بات کی گواہی نہ دے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس پر دل سے بھی قائم ہے. تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، acceptance from tongue and endorsement from heart، یہ ایمان ہے. اب آگے اللہ رب العزت نے انہی منافقوں کے حوالے سے جو ہے مزید کلام فرمایا اور گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 142 میں، سورہ النساء کی آیت نمبر 142 سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ فرما رہا ہے بے شک منافق اپنے طور پر بزام خیش اپنے طور پر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہو خادعہم، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے. یعنی منافق اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات صدور، کہ ہمارے دلوں کے اندر جو چیز، جو راز، جو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. تو کوئی کائنات کے اندر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن منافق یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو، اب یہاں پر اللہ سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دھوکہ وہ کس کو دے رہے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے، مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو اس طرح سے لے رہا ہے کہ وہ میرے نبی اور میرے رسول کو نہیں بلکہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے بھیجے ہوئے تھے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے فرستادہ تھے. تو نبی کو دھوکہ دینا یہ ایسے ہی ہے گویا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا. تو جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ دھوکہ دہی، دھوکہ دینا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. منافق دھوکے باز ہوتا ہے لیکن مومن دھوکے باز نہیں ہوتا. مومن کبھی جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بھی فرمایا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دھوکہ دہی، دھوکے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کی حقیقت کو چھپانا. جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو چھپاتے ہو، ہوتی وہ کچھ اور ہے، آپ اس کو چھپا کر کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہو، اس چیز کو دھوکہ دہی کہتے ہیں. آپ دودھ ہے اس کو خالص کر کے بیچ رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے جی. مرچ مسالے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو خالص کر کے بیچ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس چیز کو دھوکہ کہتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا. دھوکہ دینا یہ منافقت کی علامت ہے. اور اگر کوئی مسلمان مومن اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلواتے ہوئے دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامت موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں تشریف لے گئے. ایک غلہ فروش تھا جو غلہ بیچ رہا تھا، اناج بیچ رہا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی قیمت پوچھی، اس نے اناج کی قیمت بتا دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرمایا کہ اس غلے کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھیں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر، اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا. وہ اناج گیلا تھا، اوپر خشک تھا، ڈرائی تھا اور اندر ویٹ تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مال اوپر سے خشک ہے اندر سے گیلا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کل بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے مال گیلا ہو گیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا، اس کو چھپایا کیوں ہے؟ گیلا مال اندر کیا ہوا ہے اور خشک مال اوپر کیا ہوا ہے. اس کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اور ملاوٹ کے ذریعے سے دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مومن دھوکے باز نہیں ہوتا. دھوکہ دینا یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے. بدقسمتی سے آج منافقت کی اور کفر کی علامتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے اپنے دامن کو پاک کریں اور دھوکہ دہی سے باز رہیں، ملاوٹ سے باز رہیں. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر کن میں سے ہے؟ وہ کافروں میں سے ہے، منافقوں میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایک اور علامت کا بیان فرمایا. ایک علامت تو یہ بیان فرما دی نا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے کلیور ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو اور مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو ہمارے دل کا حال ہی نہیں پتا. ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملات کرتے ہیں. اگر یہ نبی ہوتے اور ان کو غیب سے خبریں آ رہی ہوتی تو کیا ہمارے دل کا حال ان کو نہیں معلوم ہوتا؟ باتیں جو ہے کہتے ہیں کہ آسمان سے مجھے خبریں آتی ہیں اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کا ان کو پتہ نہیں ہے. اب یہ ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی
اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت تک جو ہے ان کے راز کو افشا نہیں کیا گیا، ان کی منافقت کا پردہ چاک نہیں کیا گیا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنے حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے خود بے نقاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ منافق اپنی حرکتوں اور کرتوتوں سے خود بے نقاب ہو جائیں، وحی کے ذریعے سے ان کو بے نقاب نہ کرنا پڑے، تاکہ ہر شخص پر یہ واضح ہو جائے کہ واقعی یہ منافق تھے۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقت کی دوسری علامت بیان فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سستی کے ساتھ نماز کی ادائیگی یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جو منافق تھے چونکہ ان کا دل ایمان سے، تقوی سے، طہارت سے، خشیت الہی سے اور اخلاص سے عاری تھا، تو جب دل کے اندر ایمان کا نور نہ ہو، اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اور اخلاص نہ ہو، تو پھر عبادت میں کیا چس آئے گا، کیا لذت آئے گی، کیا حلاوت آئے گی، اور کیوں وہ چستی کے ساتھ عبادت کریں گے؟ تو منافق بادل نخواستہ ریلیکٹنٹلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دل ان کا نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کو، بس دکھاوے کے لیے جو آگے آ رہا ہے، یراؤن الناس، شاید وہ نماز نہ ہی پڑھتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کو دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نور ایمان کے ساتھ جو ہے ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المؤمنین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہیں وہ دو ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر۔ فرمایا یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری گزرتی ہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں اٹھنا، نرم و گداز بستر کو چھوڑنا اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے اپنے آرام کو چھوڑ کر بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ بھئی آج کل تو گیزر ہیں، سارے معاملات ہیں، اس دور میں کون سے گیزر تھے؟ اور پانی گرم کرنے کے لیے یقیناً جو چولہا جلانا پڑتا ہوگا، تو صبح ہی صبح اٹھ کر سردیوں کے اندر، جاڑے کے اندر چولہا جلانے کی زحمت کرنا، پانی کو گرم کرنا، اور اگر پانی گرم نہیں کیا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی مشقت برداشت کرنا اور نماز ادا کرنا، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ پھر عشاء کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب انسان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایک طرف جو ہے نیند ہے اور سارے دن کی کام کی وجہ سے انسان کا جسم تھکا ہوا ہے، ادھر اللہ بلا رہا ہے، ادھر بستر بلا رہا ہے، جسم بھی تھکا ہوا ہے اور سستی طاری ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ جا کر میں بستر میں لیٹ جاؤں، سو جاؤں۔ لیکن یہی تو عشق کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے، کہ بندہ جو ہے نماز کی طرف جاتا ہے یا بستر کی طرف جاتا ہے۔ بستر کی طرف تو آنا ہی ہے نا، نماز پڑھ کر بھی سونا ہی ہے۔ لیکن جو منافق ہیں وہ اپنے آرام کو ترجیح دیتے تھے، اور نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی ان کے لیے بہت بوجھل ہوتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی یوں ارشاد فرمایا کہ انہا لکبیرۃ، کہ جو نماز ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر یہ ان پر بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ نمازیں ان کے لیے بھاری نہیں ہیں، کن پر بھاری ہیں؟ جن کے دل اللہ کے خوف سے، خشیت سے اور تقوی کے نور سے عاری ہیں، ان پر نماز بھاری ہے۔ آج اگر دیکھیں تو یہی حال مسلمانوں کا ہے، نماز کتنی بھاری ہو گئی ہے۔ ان پر تو فجر اور عشاء کی نماز بھاری تھی، ہم مسلمانوں پر تو پانچوں نمازیں بھاری ہیں۔ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے، نماز ادا کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے،
مسجد کی طرف آنے کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، بس جمعے کے جمعے آ گئے اور اپنے مسلمانی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ پورا کر دیا. وہ جس طرح سرٹیفکیٹ لینے آتے ہیں تو ہم جمعے کے جمعے نماز ادا کر کے اپنی مسلمانی اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے ہیں. نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے، اور مرد کے لیے یہ کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تو فرمایا کہ نماز جو ہے وہ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ یراؤن الناس. چاہیے تو یہ تھا کہ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھی جائے. یہی مقصد ہونا چاہیے نا، کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. لیکن منافق جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہ دیکھو ہم نماز کے اندر موجود ہیں. تو اگر کوئی بھی عمل ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے تو اس ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا اور لوگوں سے ستائش وصول کرنا، اپریسیشن وصول کرنا. اگر یہ نیت ہو جائے کہ بھئی میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں حج کروں گا تو لوگ ہمیں حاجی کہیں گے. آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگوں کو جو حج سے واپس آتے ہیں، اگر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حاجی نہ کہیں تو وہ لڑنے پر آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے حج کیا ہے اور تم مجھے حاجی نہیں کہہ رہے. تو بھئی حج کیا تھا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے، یا اس لیے کہ حج سے جب واپس لوٹو گے تو لوگ تمہیں حاجی کہیں؟ انسان کو ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو ہمارا پھر عمل وہ قبول ہو جائے گا. اور لوگوں سے ہم نے کیا لینا ہے؟ اجر و ثواب لوگوں نے تو نہیں دینا نا. میں نے نماز اگر پڑھی ہے تو مجھے اجر و ثواب جو آخرت میں ملنا ہے وہ آپ نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے یا میرے رب نے دینا ہے؟ تو جس نے دینا ہے اس کو دکھاؤں، اس کو مناؤں، اس کے آگے جھکوں. لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی تو کیا کی؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا. کیونکہ اگر وہ دل سے مسلمان ہوئے ہوتے، دل سے ایمان لائے ہوتے تو وہ ہر وقت کوشش میں رہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ کے ذکر میں رہیں. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صرف نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے. لیکن نماز تو موقت ہے نا. فجر کی نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا ایک ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ آتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کتنا ایک گیپ ہے، پھر ظہر سے عصر تک کتنا گیپ ہے، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. تو اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر. یعنی صرف نماز کو اللہ کا ذکر سمجھ کر جو ہے نماز پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. تو چونکہ ان کے دل جو ہے نور ایمان سے خالی تھے، خوف و خشیت الہی سے خالی تھے، اخلاص سے خالی تھے، اس لیے وہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر اگلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی مذبذبین بین ذالک، یعنی ایک طرف کفر تھا، ایک طرف ایمان تھا. ظاہراً وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، باطناً وہ کافروں کے ساتھ تھے. اور اس کفر اور ایمان کے درمیان وہ متذبذب رہتے تھے، ریلکٹنٹ رہتے تھے کہ وہ، یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. ان کے تذبذب کا عالم یہ ہے کہ نہ ان کافروں کی طرف ہیں صحیح طور پر، کیونکہ ظاہراً تو وہ اسلام قبول کر چکے ہیں،
تو مکمل طور پر نہ وہ کافروں کی طرف ہیں اور نہ جو ہے ان مومنوں کی طرف ہیں، بیچ میں ایک پینڈولیم کی طرح جو ہے ہینگ ہوئے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں۔ کریکٹر تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ مانیں تو صحیح طریقے سے مانیں، انکار کریں تو صحیح طریقے سے انکار کریں۔ اس لیے دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، کافروں کی صفات بیان فرمائی، لیکن مختصر انداز میں۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں بیان فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو مومن ہے وہ اپنے دعوی ایمان میں جو ہے کھڑا ہے، سچا ہے، اوپن ہے، سب کو پتا ہے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ کافر انکار کر کے وہ بھی بالکل صحیح اپنے موقف کے ساتھ، موٹیو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جی میں نہیں مانتا۔ مومن کہتا ہے میں مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو دونوں کے جو کریکٹر ہیں وہ بالکل صاف ہے نا، یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے۔ اب ایک کریکٹر ہے جو ظاہراً مانتا ہے باطناً نہیں مانتا، یہ کریکٹر تو نہیں ہوا نا، یا تو ادھر آؤ یا ادھر جاؤ۔ یہ درمیان میں جو ہے جو کریکٹر تھا یہ منافقوں کا کریکٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر متردد رہتے ہیں، متذبذب رہتے ہیں، اور نہ ان کافروں کی طرف پوری طرح ہیں اور نہ مسلمانوں کی طرف پوری طرح ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے، ہدایت کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اب منافق جو تھے اپنے عمل، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو خود پسند کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا بندوبست کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سورج اور ہدایت کا سرچشمہ بن کر وہاں پر موجود تھے نا۔ اب جو لوگ اسلام صحیح دل سے قبول کر رہے تھے، مومن بن رہے تھے، ان کے لیے بھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیمات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرما رہے تھے، جو دعوت دے رہے تھے، جس طرف بلا رہے تھے، وہ سب کے لیے یکساں ہی تھی نا۔ اب ان میں سے وہ بھی تھے جو انکار کر رہے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو ظاہراً اور باطناً اس کو قبول کر رہے تھے، اور ان میں سے وہ بھی تھے جو ظاہراً قبول کر رہے تھے، باطناً قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب تھا، اپنی اپنی چوائس تھی۔ اللہ نے تو نبی بھیج دیا تھا، ہدایت بھیج دی تھی، قرآن بھیج دیا تھا، اب یہ ان کا کام تھا کہ وہ اس کو صحیح طور پر قبول کرتے۔ اب قبول نہ کرنا یہ ان کی اپنی چوائس تھی، یہ بات اللہ نے کوئی ان پر مسلط نہیں کی تھی۔ اس کو فریڈم آف چوائس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ سجھا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہو تو مان کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اور یا پھر جو ہے انکار کر کے کافروں میں شامل ہو جاؤ۔ چوائس از یورز۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو، یعنی مسلمانوں کو دوست بناؤ، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے معاملات کرو۔ جو جارح کافر ہیں، جو انویڈرز ہیں، جو تمہارے بدخواہ ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا حلیف نہ سمجھو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ گاٹھو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو استوار کرو، یہ تمہارے ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے نہیں بن سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے سے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ کیونکہ جب تم ان کافروں، جارح کافروں کے ساتھ دوستی کرو گے تو یہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو،
اور جب اللہ کے حکم کی تم نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے قرآن میں کیا حکم دیا تھا کہ ان جارح کافروں کو اپنا حلیف، اپنا دوست مت بنانا، اپنے مومنوں کو اپنا دوست بنانا، لیکن تم نے اس کے برخلاف کیا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوچھے گا، پرسش فرمائے گا، گرفت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فرما رہا ہے کہ ان کی دوستی جو ہے کا راستہ اختیار کر کے، ان نافرمانوں کی دوستی کا راستہ اختیار کر کے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت نہ قائم کرو۔ پھر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب یہ جو منافق ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہوگا تو جہنم، لیکن جہنم میں بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے نا، جہنم میں بھی درجات ہیں۔ اب کس درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ دیکھیں شرک جو ہے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو شرک کے حوالے سے اتنی جو ہے وعید ہے اور اتنی یعنی کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ منافقین کو سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا اس کا نام ہے ہاویہ، کیا؟ ہاویہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جو منافق ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے سب سے سخت اور سب سے نچلے درجے کے اندر جس کا نام ہاویہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ یعنی جو مشرک ہیں ان کو ایک درجہ ریلیف ہوگی، کیونکہ جتنے اوپر درجے ہیں، جتنا نچلا درجہ ہے وہ سخت ہیں عذاب کے اعتبار سے، اور جو اوپر والے درجے ہیں اس میں عذاب کم سے کم ہے، اور سب سے جو ٹاپ کا یعنی کہ اوپر والا جو پہلا درجہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ گناہگار مسلمان اور مومنوں کو رکھے گا۔ وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں اگر گئے تو اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے اگر کوئی مسلمان کلمہ گو جہنم میں گیا تو اس کو سب سے اوپر والے درجے میں جو سب سے عذاب کے اعتبار سے کم درجہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم وایا جہنم جنت میں نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے حضور کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں جنت میں براہ راست داخلہ عطا فرمائے۔ آمین، کہہ دیں آمین۔ آمین۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو ہاویہ جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے اس میں جب داخل فرمائے گا تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی شفاعت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ان کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا، سب جو ہے ان کے سہارے وہاں پر چھوٹ جائیں گے اور وہ سیدھا سب سے نچلے درجے میں جس کا نام ہاویہ ہے اس میں پھینکے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ کی مہربانی
کہ عفو درگزر توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بند نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کرتوت ہیں، کالے سیاہ کارنامے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر اسی راستے پر چلتے رہے اور ان اعمال سے تم باز نہ آئے تو پھر تو ٹھکانہ وہی ہے. لیکن اگر تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، تمہاری سوچ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اور تم جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر جو ہے آنا چاہو تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے بند نہیں ہوئے. اللہ کی بخشش، مغفرت، توبہ اور اس کی رحمت کے دروازے میں نے عرض کیا تھا کہ بند نہیں ہوتے جب تک کہ موت انسان کے یہاں تک نہ پہنچ جائے. اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے 4 کاموں کا ذکر فرمایا. کیا کریں وہ منافق جو ہے؟ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. تو پہلا کام کیا کریں؟ اگر یہ منافق اپنی ان کاموں سے باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. اور پھر دوسرا کام وَأَصْلَحُوا، اور وہ سنور گئے. مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے، یعنی انہوں نے جو ہے اپنی اصلاح کر لی. تو توبہ سے اصلاح کا راستہ ہموار ہوتا ہے. جب انسان پہلے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کے ظاہر میں بھی اصلاح ہوتی ہے، اس کے باطن میں بھی اصلاح ہوتی ہے. وہ طہارت اور تزکیے کی طرف جو ہے، صرف مال کا ہی تزکیہ نہیں ہوتا، جان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی، جان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو فرمایا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اپنا تعلق، مضبوط تعلق اللہ سے جوڑ لیا. اب دیکھیں پہلے منافق تھے، اس چینل پر رہتے، اس راستے پر رہتے اور اسی پر ان کی اگر موت ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جاتے. لیکن توبہ کر لی، توبہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سنور گئے اور ان کا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خاص کر لیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق آ گیا. نفاق کے راستے پر چل رہے تھے، ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ حاویہ تھا. اس نفاق کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر چلنا شروع کیا. اس کا آغاز توبہ سے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ وہ سنور گئے، ان کا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے جو ہے خالص کر لیا. اب وہ مومنین کی سنگت میں ہوں گے، وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے. اور مومنین کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اور ایمان کے راستے پر آنے کے بعد وہ جنت میں ہوں گے، مومنین کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر مومنین کا چونکہ ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ منافق مومنوں کے ساتھ ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اور القریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. تو جو عظیم اجر اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا فرمائے گا، وہ منافق جو اپنے نفاق سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے تو وہی اجر جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا فرمائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے، وہ ان منافقوں کو بھی ملے گا. اب وہ منافق تو نہیں رہے نا، پہلے منافق تھے، اب تو توبہ کر کے ایمان کے راستے پر آ گئے. انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کر لی، اپنے باطن کی بھی اصلاح کر لی، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کر لیا اور اپنے دین کو جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی اللہ تو نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ. اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ انتظامات نہیں کیے. اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہدایت کا راستہ تمہارے لیے بالکل واضح کر دیا، اس لیے تاکہ تم اس ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، اللہ کی عبادت کر سکو، جنت کے حقدار بن سکو.
تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، تمہیں جہنم میں بھیجے؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، یعنی جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح سے ایمان لے آؤ، یعنی تمہارا ظاہر بھی اللہ کے سامنے جھک جائے اور تمہارا باطن بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، تم ظاہراً بھی اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے نبی کو مانو، اور باطناً بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبی کو اور اس کی کتاب کو مانو. یہ ہے. اور شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا معنی یہ ہے، ایک تو زبانی شکر ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ، یہ ہم جملے جو بولتے ہیں یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے کہ زبان سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے کہ یہ کرو، مومن اس کو کرے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے، اس کے دین اور شریعت نے روکا ہے، مومن اس سے رک جائے. یہ عملی شکر ہے. تو اگر کوئی لاکھ زبانی طور پر الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے لیکن عملی طور پر وہ اللہ کی احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے رسول کی احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، قرآن کی آیات کا عملی طور پر مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور ایسے نہیں، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے تو سن لو اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے. جو اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے. اللہ بے قدرہ نہیں ہے. علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی خوب جاننے والا ہے کہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا ہے. اگر دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، چاہے وہ علل اعلان کیا ہے یا چھپ کر کیا ہے، ان تبدوا صدقات فہو خیر لکم، یعنی کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تب بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر کرو تب بھی ٹھیک ہے. انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے. انسان بعض اوقات جو ہے ایسا موقع ہوتا ہے، اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، اعلان ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو کر کہ لوگوں کو جو ترغیب ہو. نیت یہ ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر مسجد کے لیے اعلان کروں گا، 4 لوگ مجھے دیکھیں گے، ان کے اندر بھی ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ترغیب پیدا ہوگی، اور وہ بھی میری دیکھا دیکھی کھڑے ہو کر اعلان کریں گے، مسجد کو، اللہ کے گھر کو فائدہ ہو جائے گا. کتنی پیاری نیت ہے، کتنی خوبصورت نیت ہے. اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر ظاہراً علل اعلان جو ہے آپ نے اگر کچھ اللہ کے گھر کو دیا یا صدقہ دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہتر ہے، قبول ہے، کیونکہ اللہ کو نیت پتہ ہے کہ دیکھو اس کے کھڑے ہو کر اعلان کرنے سے اللہ کے گھر کو کتنا فائدہ ہو گیا. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مدد کا اعلان کیا کہ ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا، علل اعلان جو ہے اپنے صدقے کا اظہار نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو علل اعلان ہی تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، علل اعلان ہی تھا نا. تو مقصد یہ ہے کہ ظاہراً آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ بھی قبول ہے، لیکن ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اعلانیہ نہیں دیتے، چھپ کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور اس شخص کی جو عزت ہے
وہ متاثر نہ ہو. سفید پوش آدمی ہے, کوئی بھکاری نہیں ہے, گداگر نہیں ہے, سائل اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, ضرورت مند ہے تو چھپ کر اس کی مدد کر دی. تو دونوں طریقے موجود ہیں, دونوں طریقے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے احکامات کی, اس کے نبی کے احکامات کی تعمیل کرو گے, نیک عمل کرو گے, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا قدر شناس بھی ہوگا اور تمہارے عمل کو وہ جانتا بھی ہوگا. یہاں پر جو ہے 5واں سپارہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا. پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 148 چھٹے سپارے کی پہلی آیت, اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک بات ارشاد فرما رہا ہے جس سے ہماری تربیت مقصود ہے, جس سے ہماری, دیکھیں آپ مجھے, آپ کو, کسی کو جو ہے کسی کی کوئی بات پتہ لگ گئی, ٹھیک ہے نا, ہر بندے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, کسی کی کمزوری پتہ لگ گئی, کسی کا کوئی راز پتہ لگ گیا, کسی نے کوئی گناہ کیا تھا, اس گناہ سے آپ واقف ہو گئے. اب انسان کو جب پتہ لگ گیا تو وہ اس سے بات کر رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, چاروں طرف اس نے جو ہے اس بات کو پھیلا دیا. اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ اگر کسی سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو اللہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو بھی اس کا علم ہو جائے تو ہمارا کریکٹر یہ ہونا چاہیے, ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا, ظاہراً اور علانیتاً. کسی کی جو ہے بری بات کا, کسی نے کوئی بری بات کی ہے, کوئی برا کام کیا ہے, اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے, اس کا پول کھولا جائے, اس کا راز فاش کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. لیکن ساتھ استثناء بھی فرما دی, الا من ظلم, سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. تو جو مظلوم ہے اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے, اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اس ظالم کا ظلم آشکار کرے گا تو لوگوں کو پتہ لگے گا اور لوگ اس سے محتاط ہو جائیں گے. تو وہ جو ظالم ہے, جب لوگوں کو اس کے ظلم کا پتہ لگا وہ محتاط ہو گئے اور وہ اس کے شر سے بچ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا, اس کا پڑوسی تھا, اور وہ پڑوسی اس کو بہت تنگ کرتا تھا. کیا؟ بہت تنگ کرتا تھا. تو اس شخص نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, بہت شرارتیں کرتا ہے, میں اس کے فتنوں سے تنگ آ چکا ہوں, مجھے فرمائے میں کیا کروں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا سامان, گھر کا سامان جو ہے نکال کر باہر جو ہے گھر کے باہر, دروازے کے باہر, گلی کے اندر رکھ دے. اس شخص نے ایسے ہی کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا گھر کا سامان سارا یا جتنا مناسب تھا نکال کر گلی کے اندر رکھ دیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب جو بھی آ رہا ہے وہ اس سے, اور وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے, اب جو آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں آپ نے سامان گھر کا نکال کر باہر گلی کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ سامان تو گھر میں ہونا چاہیے تھا, گلی میں کیا کر رہا ہے. اب جو آ کر پوچھتا ہے اس نے جواب تو دینا ہے نا. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ جو میرا پڑوسی ہے اس کے شر سے میں بہت تنگ آیا ہوا ہوں, یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, اس لیے میں نے اپنا سامان احتجاج کے طور پر باہر رکھ دیا گلی میں. اب ایک بندہ آیا, دو آئے, تین آئے, اب وہ بھی پڑوسی ہے, وہ بھی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے. بالآخر کیا ہوا, جب اس کی کافی جو ہے جگ ہسائی ہو گئی اور لوگوں کے اندر جو ہے اس کی بدنامی ہو گئی, تو وہ آیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنا سامان اٹھا کر گھر میں رکھ لو, آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا. شریف بندہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اب دیکھیں وہ مظلوم تھا نا، پڑوسی اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، پڑوسی اس کے حقوق جو تھے وہ پورے نہیں کر رہا تھا، تو جب اس نے اس کے ظلم کو آشکار کیا، لوگوں کو بتایا، تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا اور لوگ اس سے محتاط ہو گئے، بلکہ وہ خود بھی اس ظالم کے ظلم سے آئندہ کے لیے بچ گیا، تو دوہرا فائدہ ہو گیا نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو تم باتیں کرتے ہو اللہ اس کو سنتا بھی ہے، اور جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو، اب دو ہی صورتیں ہیں نا، سرا و علانیہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اگر تم کسی کار خیر کو، نیک کام کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، دونوں صورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ نیک کام جو ہے وہ ظاہراً بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے، اگر حکمت اس کو مخفی رکھنے میں ہو تو اس کو مخفی بھی رکھا جا سکتا ہے، اور کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس برائی کا بدلہ اسی قدر برائی سے لینا جائز ہے، گو کہ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص جو ہے معافی کے راستے کو اپناتا ہے، اصلاح کے، صلح کے راستے کو اپناتا ہے، تو اس کا پھر اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو۔ اور ایک حدیث میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بدلہ لینے، مثال کے طور پر کسی نے گالی بکی، کیا جس طرح بھی آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا، کسی نے گالم گلوچ کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کو گالی بکی گئی ہے، دی گئی ہے، اس نے جواباً اس کو گالی دی بدلہ لینے کے لیے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، تو فرمایا کہ اس گالم گلوچ کا جو وبال ہے، اس کا جو گناہ ہے، وہ اس کے ذمے ہوگا جس نے پہل کی تھی۔ اگر کسی نے اپنے دفاع میں یہ راستہ اختیار کیا اور حد سے تجاوز نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، حد میں رہا، تو اس شخص کے اوپر جو ہے کوئی وبال، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہو اور اپنا معاملہ، اپنا کیس اللہ کے سپرد کر دیتے ہو کہ مولا اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اپنا جو ہے کیس، اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، واللہ عزیز ذو انتقام، تو جو ہے بڑی قدرت والا بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، تو اس سے بہتر کوئی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں اگر انتقام لوں گا تو اپنی بساط کے مطابق لوں گا، لیکن تو انتقام لے گا تو اپنی شان کے لائق لے گا، اس لیے میں اپنا معاملہ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بہترین انتقام لیتا ہے، بہترین انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں عطا فرمائے، اتنا حوصلہ عطا فرمائے، اتنی برداشت عطا فرمائے، اتنا دل گردہ اور اتنا ظرف عطا فرمائے کہ ہم کسی کی غلطی کو اور کسی کی زیادتی کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ذکر پیچھے منافقوں کا آ رہا ہے نا، جو ظاہراً مسلمان ہوئے تھے باطناً وہ کافر ہی تھے،
تو نہ وہ اللہ کو صحیح طور پر جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مان رہے تھے، نہ اللہ کے نبی کو مان رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، جدائی کریں، کہ بھئی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، کیا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس نبی کو نہیں مانتے۔ اب یہودی جو تھے اور عیسائی اس دور کے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ عیسائیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور مسلمانوں کا کیا عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کلمات ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کلمات ہم ان کا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت تو ہم یہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے ہم کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے، اور یہ ان لوگوں کی یعنی کہ عقیدے اور ان لوگوں کی سوچ کے اوپر بھی ایک ضرب ہے یہ جو آیت ہے، جو وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی بے شک جو ہے کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں بھی مانتا، ایسے مسلمانوں میں بھی ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی، اور خاص طور پر جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس سوچ کے حامل ہیں اور اس سوچ کا پرچار کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اور باقی جو سارے نبی گزرے ہیں ان کو تو مانتے ہیں، تو اگر جہنم میں گئے بھی تو جس طرح مسلمان جہنم میں جائیں گے اور بعد میں جو ہے اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں آ جائیں گے، اسی طریقے سے ان کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ بھی مسلمانوں کی طرح جنت کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ پر اور باقی نبیوں پر تو وہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ جو ہے اس چیز کا جو ہے اللہ نے رد فرما دیا، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مان کر در حقیقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور نبی کے درمیان تفریق جو ہے ڈال رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ بھئی ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ایمان لایا جائے۔ ایمان میری خواہش کے مطابق، میری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ میں جس چیز کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کہوں کہ یہ ایمان ہے تو وہ ایمان بن جائے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی مانو، میرے نبیوں کو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، اور باقی جتنی بھی ایمانیات ہیں ان سب پر ایمان لاؤ، تب کہیں جا کر مومن اور مسلمان ہوگے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص آج کے دور میں، آج کا دور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دور ہے، جب آپ تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص اگر اللہ کو مانتا ہے اور ان تمام تر صفات کے ساتھ مانتا ہے جن کے ساتھ ہم مانتے ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، باقی سارے نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں کہلا سکتا اور نہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ درمیان کا نکال لیں، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی
کوئی مڈل وے جو ہے وہ ان کو مل جائے اور کوئی درمیان کا راستہ جو ہے، تو اللہ نے فرمایا درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر لے کر آؤ. تو جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے اس طرح سے ایمان لائیں گے تو ایمان معتبر ہوگا. ظاہراً بھی ایمان لاؤ، باطناً بھی ایمان لاؤ، تب مومن بنو گے. پھر فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اور ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں. بھئی جب اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اور اپنے تئیں کوئی ایک نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی یہ کہہ کر کہ وہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی، ان کے لیے جو ہے کوئی بخشش و مغفرت اور جنت کی گنجائش نکالنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی گنجائش ہے؟ اللہ نے جب مہر لگا دی کہ وہ پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو بھائی جنت دینے والا وہ رب ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جنت نہیں ہے تو میں اور آپ کوئی جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم کوئی جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہمارا کیا اختیار ہے جنت کے اوپر؟ ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو براہ راست جنت میں داخل عطا فرمائے. لیکن کوئی تیقن کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتا. پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اب مومنوں کی بات سن لیں. وہ ان کی بات تھی، اب مومنوں کی بات سن لیں. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، وہ رسولہ، اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو چلو میرے نبی آخری نبی کو نہیں بھی مانا تو خیر ہے، اگر باقی جو ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے آئے تو کام چل جائے گا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر یعنی سب رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کیا ایمان لانے میں. ویسے تو جو درجات ہیں، مراتب ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو وہ تو فضیلت ہے، اس کا ماننا بھی درست ہے، لیکن نفس نبوت میں، نفس رسالت میں سارے نبی سارے رسول برابر ہیں. جس طرح ہم نفس بشریت میں سب برابر ہیں، آپ میں، مجھ میں، ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب بشر ہیں، اور بشر ہونے کے اعتبار سے ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. لیکن کیا سارے بشر جو ہے وہ ایک جیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کے جیسے یا ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کے ایکول ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں؟ جو جاہل ہیں وہ عالم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا جو ہے، جو دیکھنے والا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا روشنی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو درجات ہیں، اب ایک بندہ ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ایک بالکل جو ہے انگوٹھا چھاپ ہے، ہم کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے حالات نے اس کو پڑھنے کا موقع نہ دیا ہو، لیکن ایک شخص جو ہے جو ایک ہائی یعنی کہ مقام و مرتبے کا مالک ہے، اس کی اسی کے اعتبار سے قدر کی جائے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں جس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا تھا اس کو اپنی مجلس میں اسی طرح جگہ عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ. کوئی اگر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو آگے بلوا لیا کرتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک قوم کے لوگ جو ہے، قبیلے کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا سردار آ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں، اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استقبال فرمایا اور ان کو بھی کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اب آپ کہیں کہ وہ بھی انسان ہیں اور جو اس کے قبیلے کے افراد ہیں وہ بھی انسان ہیں، تو کوئی کسی کے لیے کیوں کھڑا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی یعنی کہ فضیلت رکھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے انسان بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی ہے باقی مخلوق کے اوپر۔ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، تو کیا انسانوں کو بھی جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں کہ یار وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ٹھیک ہے نا، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی ہے، اس کو شرف عطا فرمایا ہے، ساری مخلوق پر اس کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ جو ہے ایمان لانے میں ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت دور نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو فرماتا ہے ان قریب سوفا، جب جو ہے مضارع کے اوپر سوفا آ جائے تو وہ قربت نیئر فیوچر کا معنی دیتا ہے۔ کیا؟ نیئر فیوچر۔ اچھا یہ اجر کہاں ملے گا؟ یہ اجر تو آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، اس طریقے سے میں اور قیامت قریب ہیں۔ اب 1400 سال تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کو ہو گئے، اور آگے کتنا عرصہ جو ہے قیامت میں باقی ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ غیب کا علم ہے۔ نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وقوع کا بتایا، نہ اللہ نے بتایا جی کب واقع ہوگی، لیکن اللہ نے جگہ جگہ یہی فرمایا کہ لعل الساعۃ قریب، کہ جو قیامت ہے وہ قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کی نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ ہیں آخری نبی، اور اب قیامت بپا ہوگی اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ہی یہ سارا دور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو جو ہے یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سائل آیا اور آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ متی الساعہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کب بپا ہوگی، کب آئے گی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عادت لہا، اے شخص قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے یہ بتا۔ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ What preparation has you done for the قیامت؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ تو اس قیامت کو جب یہ پوری دنیا، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، سور پھونکی جائے گی، وہ تو ایک دن ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اب وہ کب ہوگا اس کا تو نہیں پتا، لیکن تیری قیامت تو اسی دن سے شروع ہو جائے گی جس دن تیری سانس اور تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ جس دن ہماری روح جو ہے ہمارے اس قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور ملک الموت نے آ کر ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لی، ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، تو ہمارے لیے تو قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ تو وہ جو بڑی قیامت ہے اس کے بارے میں اتنے کیوں متفکر ہو، اتنا کیوں پوچھ رہے ہو کب بپا ہوگی؟ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ تمہاری قیامت تو سر پر کھڑی ہے۔ انسان تیری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ویسے تو کسی کو نہیں پتا، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر انسان مرے، پیدا ہوتے بھی مر جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی ہے تو ایک ایوریج عمر جو چل رہی ہے وہ 60 70 80 100 سال یہی ہے نا۔ اب تو اس قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ قیامت کب بپا ہوگی، اور تیری قیامت تو سر پر کھڑی ہے،
تیری موت کسی وقت بھی آ کر جو ہے دروازے پر دستک دے سکتی ہے، ملک الموت آ کر جو ہے دستک دے سکتا ہے، تیری روح کو جسم سے قبض کر سکتا ہے. تو نے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی روح نکلے گی قبر کے اندر دفنایا جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، سوال جواب شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر وقت تم حالت تیاری میں ہو، کسی وقت بھی موت آ جائے، کسی وقت بھی موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، روح قبض کرنے آ جائے، جو بھی ہو، جب وہ آئے تو آپ اس کو ویلکم کہیں کہ آؤ بھائی روح کو نکال کر لے جاؤ، میں تو تیار ہوں، آئی ایم ریڈی. ڈرنے والی کیا بات ہے؟ خوفزدہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جن لوگوں کی تیاری ہوتی ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کے ماتھے پر پسینے نہیں آتے، ان کے جسم کے اندر کپکپاہٹ نہیں ہوتی. اور جن کی تیاری نہیں ہوتی، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے سارا سال کچھ نہ پڑھا ہو، امتحان سر پر آ گئے، ایگزام سینٹر میں جا کر وہ بیٹھ گیا، اب اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، پاؤں بھی کانپ رہے ہیں، چہرے پر ماتھے پر پسینہ ہے، زبان خشک ہو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو سارا سال محنت کرتا رہا، کلاسیں اٹینڈ کی، اپنا ہوم ورک کیا، اپنا جو ہے سارا جو ہے تیاری کے ساتھ وہ ایگزامینیشن ہال کے اندر جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس نے پورے جو سبجیکٹس کی تیاری کر رکھی ہے اور کانفیڈنس ہے اس کو کہ کوئی بھی سوال آ جائے گا الحمدللہ مجھے اس کا جواب آتا ہے. تو اس کے سامنے اندھیرا آئے گا؟ اس کے ہاتھ پاؤں کب کپائیں گے؟ اس کی زبان خشک ہوگی؟ اس کو چکر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تیاری ہمارا پوری ہے. کہ جو لوگ تیاری کر لیتے ہیں وہ شرمساری سے بچ جاتے ہیں. شیخ الاسلام حضور سیدی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ادام اللہ فیودہم ہمارے استاد ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تیاری کے بغیر شرمساری ہے. ہمیشہ تیاری کی فکر کرو اور خالی نہ بو، کچھ کر دی رہو تے خالی پانڈا پار دی رہو. یہ وقت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس وقت کو اگر ہم چاہیں تو غلط کاموں میں اور ویسے فضول کاموں میں ہم یعنی کہ ضائع کر سکتے ہیں، اور اسی کام کو ہم اچھے مصرف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھے کاموں میں استعمال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا، اور اگر برے کاموں میں، فضول کاموں میں، گھٹیا کاموں میں اگر ہم نے اپنا ٹک ٹاک ہی دیکھتے رہے تو پھر جو ہے جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور وقت جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 152 تک کا بیان مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اگلی نشست میں آیت نمبر 153 سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.